أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبارع النفس فمعتقها أو موبقها أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه مسلم والترمذي وأحمد وغيرهم۔ محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، فضائل اعمال کا جو سلسلہ چل رہا ہے، کئی حلقے اس پر گزر چکے ہیں اور 2-3 حلقات سے کتاب اللہ سنت رسول پر عمل کرنے کے فضائل بیان کیے جا رہے تھے، جس کو تمسک بالکتاب والسنہ کے فضائل آپ سمجھیں، اور اس کے بعد طہارت کے فضائل آئیں گے انشاءاللہ۔ آج ہم نے آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اسی حدیث پر آج ہم گفتگو کریں گے، اور یہ اس حدیث میں بہت ساری چیزوں کی کئی چیزوں کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک فضیلت یا ایک چیز اس میں تمسک بالکتاب والسنہ کی ہے، اس لیے یہ حدیث آج میں نے پڑھی ہے، جس میں تمسک بالکتاب والسنہ کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے فضائل آ جائیں گے، اور اس حدیث کے بعد انشاءاللہ مسلسل کچھ حلقات طہارت، صفائی ستھرائی، پاکی، وضو اور غسل کے فضائل کا سلسلہ شروع ہوگا۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو مالک الاشجعی رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں،
اور یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے، اس حدیث کو روایت کرنے والے ائمہ میں امام مسلم، امام ترمذی، احمد بن حنبل اور ان کے علاوہ بھی کئی محدثین ہیں جنہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حدیث طویل ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزوں کا تذکرہ ہے، بیان کی گئی ہیں۔ ہم انشاءاللہ اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو الطہور شطر الایمان، طہور، الطہور شطر الایمان، اے لوگو طہور یہ آدھا ایمان ہے۔ شطر عام طور پر آدھے کو بولا جاتا ہے، یعنی وضو کرنا، طہارت حاصل کرنا، تمام اکثر اہل علم کے نزدیک یہاں طہور سے وضو ہے، تو مطلب ہوگا وضو آدھا ایمان ہے۔ اس چیز کو آپ ذہن نشین رکھیں، اور یہی قول صحیح ہے۔ کیوں؟ بعض روایتوں میں آیا اللہ سبحانہ الوضو و شطر الایمان، وضو آدھا ایمان ہے۔ الحدیث یفسر بعضہ بعضا کے تحت الطہور سے مراد وضو ہے، یعنی نماز کے لیے جو وضو شرط ہے تو یہ آدھا ایمان قرار دیا گیا۔ ذرا سوچیں، وضو کے فضائل، تھوڑا سا پانی لے کر کے ایک مسلمان ایک کلمہ گو نماز کی نیت سے اگر اپنا ہاتھ، پیر، چہرہ، سر کا مسح یہ ساری چیزیں دھلتا ہے تو وہ اتنا بڑا اجر و ثواب کا مستحق، اتنے بڑے اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ فرماتے آدھا ایمان اس کو قرار دیا۔ آدھا ایمان، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ وضو کو آدھا ایمان قرار دیا گیا۔ آدھا ایمان کیوں قرار دیا گیا؟ اس کی آسانی سے سمجھنے کی شکل اہل علم نے بتایا کہ آدمی جب ایمان لاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو اس کے پچھلے سارے چھوٹے بڑے گناہ سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سارے گناہ، چاہے کبائر ہوں یا صغائر، صغیرہ کبیرہ، جتنے گناہ ہوئے رہتے سب معاف کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث کے اندر آیا، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، ایک انسان اگر ایمان لا لیتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے صدق کے دل کے ساتھ، تو پچھلی زندگی کے سارے گناہ چاہے صغائر ہوں یا کبائر سب معاف کر دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ حقوق العباد، حقوق اللہ سب۔ تو ایمان سے دونوں گناہ معاف ہوتے ہیں، صغائر بھی اور کبائر بھی۔ لیکن انسان اگر وضو کرتا ہے تو صرف اس کے کہا جاتا ہے صغائر سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ آدھا ایمان ہوا، یعنی ایمان کا یہ عمل ہے کہ ایمان دونوں قسم کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے اللہ تعالی کے فضل و کرم سے۔ لیکن وضو جب نماز کی نیت سے بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے ایک قسم کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ آدھا ایمان ہو۔ بعض اہل علم نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں طہارت یعنی وضو کی فضیلت بیان کی ہے، اور
اس کی تعظیم، اس کی عظمت، اس کی شان اللہ کے نبی نے بہت بڑھا دیا کہ جیسے ایمان سے گناہ معاف ہوتے ہیں ایسے ہی وضو سے بھی گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ شطر کس سے مراد یہاں آدھا نہیں بلکہ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ ایک، الطہور شطر الایمان۔ دوسری بات اس جملے میں ایمان سے کا دو معنی بیان کیا گیا، ایک تو وہی ایمان کفر شرک سے توبہ کر کے اسلام لانا اور ایمان لانا، لیکن بہت سارے اہل علم نے کہا کہ یہاں ایمان سے مراد صلاح یعنی نماز ہے، نماز ہے، ایمان سے مراد الصلاح۔ نماز ایک ایسی اہم ترین عبادت ہے کہ قرآن و سنت میں نماز کو صلاۃ بھی کہا گیا اور کہیں کہیں اس کو ایمان بھی کہا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، لوگو اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا۔ یہاں باتفاق علماء ایمان سے مراد صلاح ہے یعنی نماز، تمہاری نمازوں کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ یعنی بہت سارے صحابہ ایسے تھے جب ہجرت کر کے مدینہ آئے، یا مدینے کے جو لوگ تھے جب ہجرت کے بعد فوراً اللہ نے حکم دیا کہ سارے مسلمان مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، اللہ کا حکم تھا۔ سارے لوگ، سب کا قبلہ بیت المقدس تھی، سب لوگ بیت المسجد مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ تقریباً 17 مہینے گزر گئے اس میں۔ آپ کی بڑی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ مکے ہی کو ہمارا قبلہ رکھے، لیکن اللہ کا حکم ہے۔ تقریباً 17 مہینے کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، اب آپ لوگ مسجد اقصی کے بجائے مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، اب آپ کا قبلہ وہ ہو گیا۔ اس 17 مہینے کے عرصے میں بہت سارے مسلمان دنیا سے جا چکے تھے، ان کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا نصیب نہیں ہوا۔ مسجد اقصی ہی کی طرف اپنا رخ کر کے نماز پڑھتے رہے اور تحویل قبلہ کے پہلے پہلے دنیا سے چلے گئے۔ ایسے لوگوں کو عزیز و اقارب نے، ایسے لوگوں کے عزیز و اقارب بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ ہمارے باپ، ہمارے فلاں انتقال کر گئے، اصل قبلہ تو مسجد حرم ہے، لیکن وہ تو مسجد حرم کی طرف ان کو نماز پڑھنا ہی نصیب نہیں ہوا، ہمیشہ جو نماز پڑھی وہ مسجد اقصی کی طرف، تحویل قبلہ سے پہلے انتقال کر گئے۔ تو نماز کے ضائع ہونے کی بڑی فکر تھی۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کے اندر یہ آیت نازل کی، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اے لوگو اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا۔ دیکھیں یہاں صلاۃ کو، نماز کو ایمان کہا، اسی لیے اہل علم کی بڑی جماعت، جمہور محدثین کا تقریباً یہی خیال ہے کہ یہاں ایمان سے مراد صلاۃ ہے۔ تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ الطہور شطر الایمان، طہور سے مراد وضو اور ایمان سے مراد نماز۔ اب ترجمہ ہوگا کہ تمہارا یعنی وضو آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان ہے۔ وضو کی بڑی اہمیت اور فضیلت، نماز کی قبولیت کے دار و مدار جن اعمال پر ہے وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک اعمال تو ہیں
جو سب داخلی ہیں اندر، یعنی نیت اچھی ہونی چاہیے نماز پڑھنے کی، ایمان درست ہونا چاہیے، عقیدہ درست ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، یہ سب داخلی اعمال ہیں۔ نماز کے جتنے اعمال ضروری ہے ارکان اور فرائض وہ دو طرح کے ہیں، ایک تو داخلی ہیں یعنی عقیدہ، ایمان، اخلاص، نیت، اچھا مقصد، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، یہ ساری چیزیں جب تک یہ ساری چیزیں نہ ہو، عقیدہ نہ ہو، ایمان نہ ہو، تب تک انسان کی نماز ہی بیکار ہے۔ ایک تو داخلی ہے، نمبر دو خارجی اعمال ہیں، جیسے وضو ہے۔ تو اس طرح سے کہا گئے آدھا وضو ہے۔ اور ایک چیز اور آپ حضرات کو بتائیں دوستو، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز بہت بھاری عمل ہے، لوگوں پر بڑا ثقیل، بہت بھاری پڑتا ہے، لیکن إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جن کے دلوں میں خشوع، خضوع، اللہ تعالیٰ کا خوف و ڈر ہے، ان کے لیے نماز بہت ہی آسان ہے۔ اب تجربہ کیجئے، ایک انسان کے اوپر نماز بھاری پڑتی ہے جب تک کہ وضو نہ ہو۔ اگر وضو ہے تو انسان کے لیے نماز بہت ہی آسان ہو جاتی ہے، وضو کر لینے کے بعد نماز آسان ہے۔ تو اسی لیے وضو کو آدھا یعنی آدھی نماز قرار دیا گیا۔ جس نے وضو کر لیا سمجھو اس نے نماز کے آدھے اعمال ادا کر دیا۔ نمبر دو، یہ حدیث جو آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں، اس حدیث کے بارے میں اہل علم کا خیال ہے کہ اسلام کے بنیادی اصول اور اعمال سب اللہ نے بیان کر دیا ہے اس میں، اتنی جامع معنی ہے۔ اسلام کے بہت سارے قواعد اور ضروری چیزیں جو تھیں اس میں اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ تو اس لیے پہلی چیز آپ نے سمجھ لیا، الوضوء شطر الایمان، یہاں بڑی فضیلت بیان کر دی گئی وضو کی، طہارت اور پاکی کی۔ نمبر دو، والحمد للہ تملأ المیزان، اب اللہ نے زبان دی ہے اور اللہ تعالی کو پسند ہے کہ یہ زبان اللہ کی یاد سے آباد رہے۔ زبان غیبت، چغلی، شکوہ شکایت لایانی چیزوں کے بجائے زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذکر میں رہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں تو خاموشی اختیار کرے۔ یہ اصل میں زبان کا مقام مرتبہ ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اس لیے زبان کا استعمال ہم کہاں رکھیں؟ زیادہ سے زیادہ ہم اپنی زبان کو کس میں مشغول رکھیں تاکہ ہم عذاب قبر سے بچیں، منکرات اور برائیوں سے بچیں، فضولیات سے محفوظ رہیں، لایانی چیزوں سے بچیں۔ اللہ رسول نے فرمایا دوسری چیز، والحمد للہ تملأ المیزان، اور اے لوگو، ایک کلمہ گو، ایک مسلمان صدق کے دل کے ساتھ اگر الحمدللہ پڑھتا ہے، الحمدللہ، ساری حمد اللہ رب العالمین کے لیے۔ جب کوئی کلمہ گو ایمان والا مسلمان پڑھتا ہے الحمدللہ الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ اتنی نیکی اس کو دے دیتے ہیں، اتنے نیکی اس کو دیتے ہیں کہ اللہ رسول نے فرمایا تملأ المیزان،
نیکیوں کا ترازو بھر جاتا ہے. بہت بڑا اجر و ثواب. ذرا سوچو، تملأ المیزان. ہم اور آپ جانتے ہیں، ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے، اس پر عقیدہ رکھنا ہے کہ قیامت کے دن بندوں کے اعمال وزن کرنے کے لیے، تولنے کے لیے اللہ رب العالمین ترازو قائم کریں گے. ترازو، میزان یعنی ترازو، اور بندے کے اعمال وزن کیے جائیں گے. تو جب بندوں کے اعمال وزن کیے جائیں گے، قیامت کے دن وزن کیے جائیں گے، تو اسی پر نجات کا دار و مدار ہے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. سارا فیصلہ میزان پر ہے. جس بندے کے نیکیوں کا میزان اور ترازو بھاری، کامیاب، اور جس کی نیکیوں کا پلہ ہلکا، برائیوں کا پلہ بھاری ہو گیا، وہ انسان جہنم میں جائے گا، ہلاک و برباد ہوا. تو پیارے نبی نے ایسے اعمال کا تذکرہ کیا کہ جس سے نیکیوں کا ترازو بھر جائے اور بھاری ہو جائے. آپ نے فرمایا والحمدللہ تملأ المیزان. انسان اگر ایک مرتبہ انسان جب الحمدللہ اپنی زبان سے کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنی نیکی دیتے ہیں کہ قیامت کے دن نیکیوں کا پلڑا بھر جائے گا اس کا، صرف الحمدللہ کے اجر و ثواب سے. یہ ایمان کی برکت اور ذکر الہی کی برکت رہا دوستوں. نیکیوں کا ترازو صرف الحمدللہ پڑھنے سے بھر جائے، اللہ اتنا دے دے، باقی نیکی الگ سے ہیں. پیارے نبی نے رغبت دلائی کہ مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنی زبان سے خوب کثرت سے ذکر کرے. اسی لیے اللہ رسول نے فرمایا، وصیت کیا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. کوشش کرو کہ تمہاری زبان اللہ تعالی کے ذکر سے تازہ رہے. یہ اللہ رسول نے بڑی تاکید کی ہے. نمبر 3، آپ نے فرمایا وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ. اگر کوئی انسان، کوئی کلمہ گو، کوئی مسلمان الحمدللہ کے ساتھ ایک کلمہ اور ملا لے، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، سبحان اللہ والحمدللہ. الحمدللہ کے ساتھ اگر سبحان اللہ بھی ملا لیا تو آپ فرماتے ہیں اگر کسی نے سبحان اللہ بھی الحمدللہ کے ساتھ ملا لیا اور پڑھا سبحان اللہ والحمدللہ یا الحمدللہ وسبحان اللہ، تقدیم تاخیر کوئی بات نہیں. اگر دونوں کلمے پڑھ لیا سبحان اللہ والحمدللہ تو اللہ اتنی نیکیاں دیتے ہیں کہ تملأانی ما بین السماوات والارض. اللہ اتنی نیکیاں اس کو دے دیں گے، یہ 2 کلمے کی پابندی اگر کرے، سبحان اللہ والحمدللہ، ان دونوں کلموں کی اگر انسان پابندی کرے اور اپنے پڑھنے کی عادت بنا لے سبحان اللہ والحمدللہ، تو ان دونوں کلموں کی برکت سے ایک مومن کو اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں دیں گے کہ 7 زمین اور آسمان بھر جائے. انسان سوچ سکتا ہے. کسی نے بڑی پیاری بات کہی، ہم تو مائل بکرم کوئی سائل ہی نہیں.
اللہ تو اتنا اجر و ثواب دے رہا ہے، لیکن حاصل کرنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ تملأان ما بین السماوات والارض، سماوات جمع کسے گا، ساتوں آسمان ساتوں زمین سب بھر جائے، اتنی نیکی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ دیکھیے دوستو، ہمارے سارے سامعین اور ناظرین جو اس پروگرام کو سن رہے ہیں، بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بڑی آسان بنائی ہے اور ان پر اجر و ثواب بہت ہی زیادہ رکھا ہے، لیکن عمل کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ شیطان عمل کرنے سے روک دیتا، غفلت میں ڈال دیتا ہے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ یہ اتنا بڑا اجر و ثواب آپ حاصل کریں۔ شیطان آپ کو بہت ساری چیزوں کے اندر مشغول رکھتا ہے، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ لیکن اگر آپ پابندی کریں، عادت بنا لیں، سبحان اللہ والحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ اتنا اجر و ثواب دیں گے کہ جیسے زمین اور آسمان سب بھر جائے اور زمین و آسمان کے درمیان کا خلا بھی بھر جائے۔ دوستو، ہم اور آپ جھٹلا تو نہیں سکتے اس کو، یہ اللہ کے رسول کا فرمان بسند صحیح احادیث میں موجود ہے۔ بس جیسے کہ میں نے کہا، کسی فارسی شاعر نے کہا، ہم تو مائل بکرم کوئی شائل ہی نہیں۔ اللہ تو دینے کے لیے وعدہ کر رہا، تیار کر، آؤ لو اتنے اجر و ثواب، ساتوں زمین اور آسمان بھر کے اجر و ثواب لو، لیکن کوئی بندہ لینے والا نہیں۔ اللہ دے رہا ہے لیکن لینے والے بہت ہی کم ہیں۔ اللہ اکبر۔ نمبر 4، جب آپ نے ذکر کو دیکھ لیا، طہور دیکھا، سبحان اللہ اور الحمدللہ، نمبر 4 اللہ رسول فرمایا وَالصَّلَاةُ نُورٌ، صلاح، نماز ایک نور ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ نماز کی بڑی اہمیت، بڑی فضیلت اور نماز کی بڑی ضرورت مسلمانوں کے لیے بیان کر اللہ سب تاکید کرے، مسلمانوں تمہارے لیے نماز بہت ہی ضروری ہے۔ الصلاۃ نور، نماز، اس کی تاثیر کیا ہے، اس کی برکت نور ہے، یعنی انسان کے دل میں اللہ تعالی نور پیدا کر دیتے ہیں، دین کا نور، اسلام کا نور نماز کی برکت سے شرح صدر کر دیتے ہیں، اس کے اوپر بہت سارے علوم و فنون کے دروازے کھول دیتے ہیں، ان نماز کی برکت۔ الصلاۃ نور، نماز، صلاح نور ہے۔ نور کے معنی دوستو آتے لائٹ اور روشنی کے۔ ایک چیز تو اللہ کے رسول نے ایک جملے مدرہ دیکھیں کتنی بڑی بات بیان کر دی، نور ہے۔ اشارہ کس بات کی طرف ہے کہ جس طرح سے اس دنیا کے اندر تمہیں اندھیرے میں راستہ چلنے کے لیے لائٹ کی ضرورت پڑتی ہے، ایسے ہی اسلامی احکام پر عمل کرنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، جنت تک پہنچنے کے لیے آپ کو نور اور لائٹ اور روشنی کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے نماز کو نور بنایا، یہ لائٹ بنایا ہے، تاکہ جب تمہارے پاس نور آ گیا تو ضلالت اور گمراہی سے بچو گے، جنت کا راستہ بھی طے کرو گے، جہنم کے راستوں سے اپنے آپ کو بچاؤ بھی۔ کیوں؟ تمہارے دل میں اللہ نے ایک نور ایمان نور دین پیدا کر دیا ہے۔ اب آپ کا نور ایمان ہمیشہ صراط مستقیم کی رہنمائی کرے گا۔
وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑی چیز ہے دوستو، اللہ رسول نے اشارہ کیا، جس طرح سے اندھیرے میں راستہ چلنے کے لیے نور کی ضرورت ہے، ایسے ہی تمہیں دین اسلام پر چلنے اور جنت و جہنم سے بچنے، جنت حاصل کرنے اور جہنم سے بچنے کے لیے تمہیں نور کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے لیے نماز کو تمہارے لیے نور بنایا ہے۔ اب اگر کوئی نماز نہ پڑھے، نماز کی پابندی نہ کرے، تو اس کا مطلب کہ دوستو وہ اندھیرے میں ہے، وہ تاریکی میں ہے، اس کے پاس دین پر چلنے کی لائٹ ہی نہیں ہے، اندھیرے میں کھڑا ہے، وہ جنت تک پہنچنے کا جو راستہ ہے اس کے پاس نور نہیں ہے اس راستے پر چلنے کے لیے۔ تو اس سے دوستو نماز کی بڑی فضیلت بیان کی گئی اور ضرورت بھی، جیسے کہ میں نے کہا بغیر نور کے آدمی راستہ نہیں چل سکتا، اور اس لیے اس جملے کا کئی معنی ہوتا ہے۔ نمبر 1 دوستو، اللہ کے رسول نے نور سے تشبیہ دی ہے، تو یاد رکھنا دنیا میں بھی ہمیں نور ایمان کی ضرورت ہے، جو ہمیں ہدایت پر چلائے اور حق کی معرفت ادا کرے۔ نمبر 2، مرنے کے بعد جب انسان قبر میں جاتا ہے تو وہاں کوئی لائٹ نہیں فٹ کی گئی ہے، قبر کی تاریکی میں بھی انسان کو نور کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قبر کی تاریکی کو دور کرنے کے لیے اور قبر میں روشنی اور نور عطا کرنے کے لیے اللہ نے نماز بنایا ہے۔ دوستو، جب ہم نماز کی پابندی کریں گے تو یہ نماز کیا قبر کے اندر ہمارے لیے نور ہوگی، اور قیامت تک ہماری قبر نوروں سے بھری ہوگی۔ اور کس کی برکت ہے؟ الصلاۃ نور، نماز کی۔ پھر آگے نمبر 3، جب آپ قیامت کے دن حشر میں اٹھیں گے تو وہاں بھی ظالموں کے لیے، بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے بڑی بڑی تاریکیاں ہوں گی، لیکن اگر کسی نے نماز پڑھی ہے تو حشر کے میدان میں نماز کی برکت سے اس کو نور ملے گا، کہیں تاریکی میں نہیں، ہمیشہ ہر جگہ وہ نور پر رہے گا۔ پھر پل صراط پر جب گزرنا ہوگا، جو بال سے تلوار کے دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک، اور جس پل کو پار کرنے کے بعد جنت میں جانا ہے، اللہ اکبر، وہاں بھی دوستو نور کی ضرورت ہے۔ الصلاۃ نور، اگر ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں تو قیامت کے دن پل صراط پہ گزرنے کے لیے بھی اللہ تعالی ہمیں نور عطا کرے گا۔ دوستو، نماز نور ہے، نماز کی پابندی کرو۔ اسی طرح سے اگر انسان نماز کی پابندی کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک ایسا نور پیدا کرتے ہیں جو حق اور باطل میں تمیز کر لیتا ہے، یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ اس کے دل کا نور ایمان اسے ہدایت کی راہ بتاتا ہے اور غلط چیزوں سے روکتا ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں
ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، لوگوں نماز تمہیں بے حیائی سے، نماز نہیں روکتی بلکہ نماز کے برکت سے نمازی کو، نماز پڑھنے والوں کو اللہ رب العالمین جو نور ایمان دیتے ہیں، وہ نور ایمان جو اللہ تعالی نے دیا ہے وہ انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز لوگوں کو بے حیائی، برائی، فحشکاری، حرام کاری سے وہ روکتی ہے۔ دوستو یہ نماز کی خوبی ہے، لیکن نماز جب سنت کے مطابق ادا کی جائے تب۔ مسند احمد بن حنبل وغیرہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام کی مجلس میں ایک شخص کا لوگوں نے تذکرہ کیا کہ رات میں وہ تہجد کی نماز شروع کر دیا ہے، رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے اور تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ جیسے کسی نے نبی علیہ السلام کے مجلس میں اس کے تہجد کی نماز پڑھنے کا ذکر کیا، ایک دوسرا شخص کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ، صحیح کہہ رہا ہے، وہ شخص میں بھی جانتا ہوں نماز پڑھتا ہے، لیکن فَإِذَا أَصْبَحَ سَرِقَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ، رات کو تہجد کی نماز پڑھتا ہے لیکن صبح ہوتی ہے تو پاکٹ مارتا ہے، چوری کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنَّ الصَّلَاةَ سَتَنْهَا، انتظار کرو، یہ نماز اس کو برائی سے روک دے گی، یہ نماز اس کو برائی سے روک دے گی۔ کہتے ہیں لوگ راوی، جب نبی علیہ السلام نے اس کے متعلق بتایا کہ لوگوں یہ اگر تہجد کی نماز شروع کیا ہے اور رات میں نماز پڑھتا ہے، دن کو چوری کرتا ہے، تو ان قریب دیکھنا اس سے فَإِنَّ صَلَاتَهُ سَتَنْهَا، اس کی تہجد گزاری، اس کی نماز اس کو برائی سے روک دے گی، چوری سے روک دے گی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ایک عرصے کے ہم لوگ اس کے حالت کا جائزہ لیتے رہے، چند دنوں کے بعد وہی دن کا چور جو تھا، رات کا تہجد گزار اور لوگوں میں سب سے بڑا امانت دار آدمی ہو گیا۔ تو دوستو یہ ہے والصلاۃ برہان والصلاۃ نور، یہ نماز جو ہے وہ نور ہے۔ یہ چار چیزیں ہم نے بیان کی ہے، مزید اس حدیث کے اندر اور چیزیں ہیں انشاءاللہ جس کا تذکرہ ہم اگلے حلقے میں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔